بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے سامعین اور دیکھتے ناظرین کو منصور خٹک کا سلام۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، لیبیا کے عروج و زوال کی کہانی۔ جو قومیں اپنے وطن کی املاک کو ذاتی رنجش پر نقصان پہنچاتی ہیں، ان کا حال لیبیا جیسا ہوتا ہے۔ پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ پہلے دن بجلی بند ہو گئی، نیشنل گریڈ ٹرپ کر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لوگ ذاتی جنریٹر چلانے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے دن صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ ملک بھر میں موبائل فون سروسز بند ہونے لگیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ بھی جواب دے گیا، اور اخبارات کی اشاعت بھی رک گئی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں واٹر اور سیوریج کا سسٹم بھی بیٹھ گیا۔ گھروں میں پانی ختم ہو گیا اور لوگ بالٹیاں لے کر گلی گلی پھرنے لگے۔ سیوریج سسٹم چوک ہونے کی وجہ سے کموڈز بھی بھر گئے اور فضلہ کمروں میں بہنے لگا۔ تیسرے دن پیٹرول پمپس بھی بند ہو گئے، پیٹرول کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ اسی دن پولیس، رینجرز اور خفیہ اداروں کے اہلکار بھی ڈیوٹی چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ وہ جاتے جاتے اسلحہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ لوگوں نے پولیس کو غائب ہوتے دیکھا تو انہوں نے تھانوں پر حملہ کر کے باقی اسلحے پر بھی قبضہ کر لیا۔ چوتھے دن بنغازی کے نزدیک کنٹونمنٹ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ہجوم چھاؤنی تک پہنچا۔ فوج نے شروع میں لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم زیادہ تھا اور نفری کم۔ دوسرا، فوج نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ آدھ گھنٹے کی مزاحمت کے بعد جوانوں نے مزید مزاحمت چھوڑ دی اور یوں ہجوم چھاؤنی میں داخل ہو گیا۔ فوج کی گاڑیوں، توپوں اور ٹینکوں پر قبضہ ہو گیا۔ بارود خانے کے دروازے توڑ کر رائفلوں، مارٹر گولوں اور دستی بموں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد اصل خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لوگ فوجی جیپوں پر نکلتے تھے اور مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے شہروں میں داخل ہو جاتے تھے اور مخالفین کو سرعام گولی مار دیتے تھے۔ مخالفوں کو محسوس ہوا، ہم نے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس بھی اسلحہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بھی نکلے اور قریبی چھاؤنیوں پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد ان کے پاس بھی اسلحہ آ گیا۔ حکومت نے نئے دستے اور فوجی بنغازی بھجوا دیے۔ فوج نے ہجوم پر فائر کھول دیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں لاشیں بچھ گئیں۔ عوام کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا، یہ بھی باہر نکلے اور فوج پر حملہ کر دیا، اور یوں ایک ہفتے میں پورے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کرنل قذافی اس وقت طرابلس میں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن اختیار و اقتدار دونوں اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ فوج، پولیس اور صدر کے ذاتی گارڈز تینوں تتر بتر ہو چکے تھے۔ قذافی کو محسوس ہوا، میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ اس نے درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کی اور نیشنل ٹرانزیشنل کونسل (NTC) کے نام سے انٹرم گورنمنٹ بنا دی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عوام نے یہ فارمولہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی طاقتیں تیار بیٹھی تھیں۔ چنانچہ صرف 11 دن بعد اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے کرنل قذافی، اس کے خاندان، دوستوں، کابینہ اور ملک کے تمام اثاثے منجمد کر دیے۔
لیبیا کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئیں اور کیس انٹرنیشنل کرائمنل کورٹ بھجوا دیا گیا۔ کتنی ایفیشنسی دکھائی اقوام متحدہ اور اس کے کرتوں دھرتوں نے، مگر شاید ان نام نہاد عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو فلسطین کشمیر میں سب اچھا نظر آتا ہے، اس لیے وہاں کسی ایکشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک مکمل طور پر جام ہو گیا۔ یہ صورتحال ہفتہ بھر جاری رہی۔ اس کے بعد کرنل قذافی کے لوگوں کو ہوش آیا، یہ بھی جمع ہوئے، انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے اور باغیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کرنل قذافی کی فورسز کا پلڑا بھاری ہو گیا اور انہوں نے سمندری شہروں کا قبضہ واپس لے لیا۔ عالمی برادری لیبیا پر نظریں جما کر بیٹھی تھی، یہ کسی قیمت پر لیبیا میں امن نہیں چاہتی تھی۔ لیبیا کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت سرمایہ کاری ہوئی تھی، لہٰذا جو ہی لیبیا میں گورنمنٹ کی رٹ واپس آنے لگی، اقوام متحدہ نے لیبیا پر بمباری کا حکم جاری کر دیا۔ نیٹو فورسز آگے بڑھیں اور لیبیا پر بمباری شروع ہو گئی۔ بمباری نے لیبیا کی تمام فوجی تنصیبات، چھاؤنیاں، اسلحہ خانہ، گاڑیاں، سڑکیں، پل، ریلوے لائنز، نیول بیسز اور ایئرپورٹس تباہ کر دیے۔ فوج اور کرنل قذافی بار بار سیز فائر کا اعلان کرتے رہے، لیکن نیٹو فورسز نے بمباری جاری رکھی۔ کرنل قذافی نے باغیوں کو مذاکرات کی دعوت بھی دی، لیکن باغیوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ یہ سلسلہ 15 فروری 2011 کو شروع ہوا تھا اور اگست کے وسط تک پورا لیبیا کھنڈر بن چکا تھا، بس دارالحکومت طرابلس کا قبضہ باقی تھا۔ اگست کے آخر میں باغیوں اور نیٹو فورسز نے اکٹھا حملہ کیا اور طرابلس بھی فتح ہو گیا۔ باغی کامیاب ہو گئے، لیکن ان سے پہلے نیٹو فورسز طرابلس پہنچیں اور کرنل قذافی کے محلات اور خزانے پر قبضہ کر لیا، اور یوں دنیا کا امیر ترین عرب ملک نیٹو کے قبضے میں چلا گیا۔ کرنل قذافی طرابلس سے غائب ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے 16 ستمبر 2011 کو نیشنل ٹرانزیشنل کونسل کو تسلیم کر لیا اور اسے حکومت بنانے کی اجازت دے دی، لیکن اس وقت تک لیبیا میں کچھ نہیں بچا تھا۔ فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، پولیس اور سول انتظامیہ کا کوئی وجود نہیں تھا، سڑکیں، پل، ایئرپورٹس اور بندرگاہیں ختم ہو چکی تھیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند تھیں، فیکٹریاں، بازار اور منڈیاں ختم ہو چکی تھیں، اسٹورز اور گودام عوام کی لوٹ چکے تھے، مجرم جیلوں سے فرار ہو چکے تھے، بجلی، پانی، گیس اور پیٹرول کا نظام فنا ہو چکا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا وجود نہیں تھا، فلائٹس اور بحری جہازوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، عدالتوں کا وجود بھی ناپید ہو چکا تھا، ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم تھا اور ہر حصے پر کوئی نہ کوئی مسلح ملیشیا قابض تھا، اور وہ کسی دوسرے کو اس حصے میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی تھے اور ان کے لیے ڈاکٹرز تھے اور نہ ادویات، لاشیں گلیوں میں پڑی پڑی گل رہی تھیں، خوراک کا بحران سنگین ہو چکا تھا اور بچے ماؤں کے پیٹ میں مر رہے تھے، اور اگر خانہ جنگی سے کچھ بچ گیا تھا تو وہ نیٹو لے گئی، چنانچہ لیبیا ایک چوسی ہوئی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ قومی حکومت نے 3 سال حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ملیشیا ختم کر کے ملک کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی سعی ہوئی، الیکشن بھی ہوئے، پارلیمنٹ بھی بنی، لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتیں GNC اور JCP کسی سیاسی میثاق پر راضی نہ ہو سکیں، جس کے نتیجے میں 16 مئی 2014 کو لیبیا میں دوسری سول وار شروع ہوئی۔ یہ جنگ 6.5 سال جاری رہی،
اور اس نے لیبیا کا مکمل کچومر نکال دیا۔ ہزاروں لوگ مر گئے، لاکھوں غیر ملکی ورکرز واپس چلے گئے۔ لیبیا میں صرف مصر کے 20,000 ورکر کام کرتے تھے، وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ ملک کی 1/3 آبادی تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ یہ لوگ اب وہاں مزدوری کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں۔ لیبیا دنیا میں تیل بیچنے والے 20 بڑے ممالک میں شامل تھا۔ یہ روزانہ 16 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے یہ پیداوار 90% کم ہو گئی۔ لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی LIA دنیا کی بڑی سرمایہ کار اتھارٹی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں $56 بلین اور 100 ٹن سونا تھا۔ یہ بھی سرمایہ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ خانہ جنگی نے بچوں کی پرورش پر خوفناک اثرات چھوڑے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق لیبیا کے بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں، اور اگلی نسلیں دہائیوں تک لاغر اور بیمار ہوں گی۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ جیلیں بن چکی ہیں، اور ان میں لاکھوں لوگ قید ہیں۔ انہیں تاوان کے لیے پکڑ کر بند کر لیا جاتا ہے۔ بے شک کرنل قذافی ڈکٹیٹر تھا، اور اس نے 42 سال کے اقتدار میں قوم کو شخصی آزادیوں سے محروم رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دور میں امن و خوشحالی، لا اینڈ آرڈر اور سسٹم تھا۔ شہریوں کو روزگار بھی مل رہا تھا، نہ صرف شہریوں کو بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں تلاش روزگار میں آتے تھے، اور خوراک، علاج اور تعلیم بھی ملک میں ہر چیز کی فراوانی تھی۔ لیکن قوم شخصی آزادیوں کی تلاش میں دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہو گئی، اور یہ سارا کھیل 13 جنوری 2011 کو بیدا شہر سے شروع ہوا تھا۔ اس دن ہجوم نے پولیس کی ایک کار کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ عوام کے احتجاج کو بیدا شہر سے بنغازی اور پھر وہاں سے طرابلس پہنچتے دیر نہ لگی، یہاں تک کہ عوام نے کرنل قذافی کو سیرت شہر میں مورچے سے نکال کر ذلیل کر کے قتل کر دیا۔ یہ جنگ اصولی طور پر کرنل قذافی کی موت کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سول وار کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تندور کی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ آگ ایک بار تندور سے باہر آ جائے تو پھر یہ پورے جنگل، پورے گاؤں کو راکھ بنائے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ اور لیبیا میں بھی یہی ہوا۔ انقلابیوں نے وہاں فرد واحد غدار کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد پورا ملک جل کر راکھ ہو گیا۔ آج لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے اس ملک کو کرنل قذافی کے لیول تک واپس لانے کے لیے بھی 50 سال چاہیے۔ چنانچہ انقلابیوں نے انقلاب لاتے لاتے پورے ملک کا جنازہ نکال دیا، اور اس کھیل میں کرنل قذافی کے ساتھ ساتھ ملک میں آگ لگانے والوں کے ہاتھ بھی اس آگ میں جل گئے، اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، وہ بھی اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس ملک کی بربادی سے صرف ان ملکوں نے فائدہ اٹھایا جنہیں لیبیا کے اسلحے، لیبیا کے پیٹرول اور لیبیا کی دولت سے خطرہ تھا۔ وہ ملک یہ تینوں چیزیں لے گئے، اور پیچھے قبریں، زخمی اور لاوارث لوگ رہ گئے۔ اور یہ لوگ آج آسمان کی طرف جھولی اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی حماقت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے ہم بھی تندور کی آگ کو تندور سے باہر لا رہے ہیں، ہم بھی یہ انجام کاشت کر رہے ہیں، ہم بھی لیبیا بننا چاہ رہے ہیں۔ استعمار کے لیے پاکستان کی اہمیت لیبیا سے کہیں زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمارے پیارے وطن کو استحکام نصیب فرما، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے تمام برے عزائم کو خاک میں ملا۔